ابھی حال ہی میں ہندوستان میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام دی کشمیر فائلز ہے۔ یہ فلم جنوری 1990 کے اس واقعے پر مبنی ہے جب وادی کشمیر میں عسکریت پسندی کی ابتدا ہوئی تھی اور اس دوران سینکڑوں کی تعداد میں کشمیر کے ہندو پنڈتوں کو وادی چھوڑنا پڑی تھی۔ اس وقت بی جے پی کی حمایت یافتہ وشوناتھ پرتاپ سنگھ کی حکومت دہلی میں برسر اقتدار تھی اور بی جے پی کے سینئر لیڈر مسٹر جگموہن جموں کشمیر کے گورنر کے عہدے پر فائز تھے۔ فلم کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے جب دہلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا ایک طالب علم کرشنا پنڈت اپنے مرحوم دادا کی استھیاں لے کر کشمیر جاتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے دادا کے آبائی وطن میں دریا میں بہا سکے۔ اسے دادا نے بتایا تھا کہ اس کے والدین کی ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی، لیکن جب وہ کشمیر پہنچتا ہے اور وہاں اپنے لواحقین اور دوستوں سے ملتا ہے تو اسے اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اس کے والدین کی موت کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ انہیں کشمیر کے علیحدگی پسندوں نے قتل کیا تھا۔ اسے وہ تمام واقعات سنائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے مسجدوں سے پنڈتوں کے قتل عام کے لیے صدائیں بلند کی گئی تھیں اور متعدد افراد کو قتل کیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں کشمیر میں اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جانا پڑا۔ فلم کے مطابق ایک بھی مسلمان ان کو بچانے نہیں آیا۔ پنڈتوں کا قتل عام ہوتا رہا اور علیحدگی پسندوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا۔ ان مناظر کو انتہائی جذباتی انداز میں پیش کیا گیا ہے جس سے کہ ناظرین کے جذبات کو جھنجھوڑا جا سکے۔ ناظرین نہ صرف آبدیدہ ہوں بلکہ ان کے اندر اس مخصوص طبقے کے خلاف نفرت کی آگ سلگ اٹھے۔ لیکن اس کے برعکس اسلام کی تعلیم اور اس کے قوانین کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے جو دہشت گردی کی پرزور تردید کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو امن و بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ظلم و ستم کرتا ہے یا کسی بھی طرح کی دہشت گردی میں ملوث ہوتا ہے تو وہ حقیقی مسلمان نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والا دہشت گرد ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام دین امن ہے اور یہ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کو خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور رنگ و نسل سے ہو جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک اسلامی ریاست میں آباد غیر مسلموں کی عزت اور جان و مال کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر بالعموم اور اسلامی ریاست پر بالخصوص فرض ہے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ ان حقوق میں سے پہلا حق جو اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرے کی طرف سے انہیں حاصل ہے وہ حق حفاظت ہے جو انہیں ہر قسم کے خارجی اور داخلی ظلم و زیادتی کے خلاف میسر ہوگا تاکہ وہ مکمل طور پر امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پوری نسل انسانی کو عزت، جان اور مال کا تحفظ فراہم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الی یوم تلقون ربکم۔ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو گے۔ لہذا کسی بھی انسان اور کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو ناحق قتل کرنا، ان کا مال لوٹنا، ان کی عزت پر حملہ کرنا یا ان کی تذلیل کرنا نہ صرف حرام ہی نہیں بلکہ اس کے مرتکب شخص کو المناک سزا کی وعید سنائی گئی ہیں۔ قرآن و حدیث میں متعدد دلائل و براہین موجود ہیں جس سے یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام نے کس طرح غیر مسلموں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی تلقین کی ہے۔ اسلامی ریاست میں آباد غیر مسلم شہری کو قتل کرنا حرام ہے۔ کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم شہری کو قتل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: من قتل نفسا بغیر نفس
او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اس آیت کریمہ میں نفسن کا لفظ عام ہے، لہٰذا اس کا اطلاق بھی عموم پر ہوگا، یعنی کسی ایک انسانی جان کا قتل ناحق، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، دنیا کے کسی بھی ملک یا علاقے کا رہنے والا ہو، قطعاً حرام ہے، اور اس کا گناہ اتنا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنے کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدہ فی غیر کنہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جو مسلمان کسی غیر مسلم شہری کو ناحق قتل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث جیوشہ قال لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکروں کو روانہ کرتے تو حکم فرماتے، اے میرے پیارے صحابہ، غداری نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، لاشوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور بچوں اور پادریوں کو قتل نہ کرنا۔ اسلام نے کسی بھی شخص، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو ناحق قتل کرنے والے قاتل پر قصاص لازم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے، اے عقل مند لوگو، تاکہ تم خونریزی اور بربادی سے بچو۔ اس آیت مبارکہ میں حکم قصاص یعنی قاتل کو جرم قتل کی سزا میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس امر پر پوری امت کا اجماع ہے کہ قاتل یعنی ناحق قتل کرنے والے کو قصاص میں قتل کیا جائے، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن بیلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رجلا من المسلمین قتل رجلا من اہل الکتاب فرفع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا احق من وفا بذمته ثم امر به فقتل۔ ایک مسلمان نے اہل کتاب میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا، وہ مقدمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غیر مسلم شہریوں کے حقوق ادا کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قصاص مسلمان قاتل کو قتل کیے جانے کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ ان احادیث مبارکہ کے عمومی بیان سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام نے مسلمانوں کی طرح غیر مسلموں کو بھی قصاص اور ودیت میں مسلمانوں کے برابر حیثیت دی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا قتل المسلم النصرانی قتل به، اگر کسی مسلمان نے عیسائی کو قتل کیا تو وہ مسلمان قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اسلام اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ پرامن شہریوں کو دوسرے ظالم افراد کے ظلم کے عوض سزا دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤخذ منہم رجل بظلم آخر، کسی امن پسند غیر مسلم شہری کو دوسرے غیر مسلم افراد کے ظلم کے عوض کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا ایسے دہشت گرد افراد جو انتقاماً مخالف قوم کے افراد کو قتل کریں، ان کا مال لوٹیں، ان کی املاک تباہ کریں، وہ صریحاً قرآنی آیات اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اسلام نے دوسروں کا مال لوٹنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو گے، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے کے مال کو لوٹنا حرام قرار دیا ہے۔
ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں۔ غیر مسلم شہریوں کی جانوں کی طرح ان کے اموال کی حفاظت بھی اسلامی ریاست پر لازم ہے۔ ہر دور میں جمی مسلمانوں کا اس پر اجماع رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمان لکھا تھا، اس میں من جملہ دیگر احکام کے یہ بھی درج تھا وَمْنَعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَالْإِضْرَارِ بِهِمْ وَأَكْلِ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا بِحِلِّهَا۔ اے ابو عبیدہ، تم بحیثیت گورنر مسلمانوں کو ان غیر مسلم شہریوں پر ظلم کرنے، انہیں ضرر پہنچانے اور ناجائز طریقے سے ان کا مال کھانے سے سختی کے ساتھ منع کرو۔ اسلام نے مال کی چوری کو حرام قرار دیا اور اس پر نہایت سخت سزا مقرر کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کی ایک مخزومی عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس پر بھی حد جاری کی جاتی۔ امام نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں فَإِنَّ مَالَ الذِّمِّ وَالْمُعَاهِدِ وَالْمُرْتَدِ فِي هَذَا كَمَالِ الْمُسْلِمِ، یعنی غیر مسلم شہری، معاہد اور مرتد کا مال بھی اس اعتبار سے مسلمان کے مال کی ہی طرح ہے۔ اسلام میں جیسے مسلمان کی عزت و آبرو کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، ویسے ہی غیر مسلم شہری کی عزت کو پامال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم شہری کو گالی گلوچ کرے، اس پر تہمت لگائے، اس کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے یا اس کی غیبت کرے۔ اسلام کسی مسلمان کو اس امر کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی غیر مسلم شہری کے ایسے عیب کا تذکرہ کرے جس کا تعلق اس کی ذات، اس کے حسب و نسب یا اس کے جسمانی و اخلاقی عیب سے ہو۔ ایک دفعہ گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو ناحق سزا دی۔ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس کی شکایت کی گئی تو انہوں نے سرعام گورنر مصر کے بیٹے کو اس غیر مسلم مصری سے سزا دلوائی اور ساتھ ہی وہ تاریخی جملہ ادا فرمایا جو بعض محققین کے نزدیک انقلاب فرانس کی جد و جہد میں روح روا بنا۔ آپ نے گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے فرمایا مَتَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ غیر مسلم شہری کو زبان یا ہاتھ پاؤں سے تکلیف پہنچانا، اس کو گالی دینا، مارنا، پیٹنا یا اس کی غیبت کرنا اسی طرح ناجائز اور حرام ہے جس طرح مسلمان کے حق میں ناجائز اور حرام ہے۔ الدر المختار میں یہ اصول بیان ہوا ہے وَيَجِبُ كَفُّ الْأَذَى عَنْهُ وَتَحْرُمُ غِيبَتُهُ كَالْمُسْلِمِ، غیر مسلم کو اذیت سے محفوظ رکھنا واجب ہے اور اس کی غیبت کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح مسلمان کی غیبت کرنا۔ امام کاسانی نے مسلموں اور غیر مسلموں کے حقوق کو مساوی قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم شہریوں کو وہی حقوق حاصل ہیں جو ہمیں مسلمانوں کو حاصل ہیں اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری ہیں۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلم شہریوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم شہریوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مسلم شہریوں کو ظلم و زیادتی سے تحفظ کی ضمانت دے۔ اگر اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم شہری پر ظلم ہوا اور ریاست اسے انصاف نہ دلا سکے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز ایسے مظلوم لوگوں کا وکیل بن کر انہیں ان کا حق دلوانے کا اعلان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا من ظلم معاہدہ او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ، خبردار جس نے کسی غیر مسلم شہری پر ظلم کیا، اس کا حق مارا یا اس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر کوئی چیز اس سے چھین لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔
غیر مسلم شہریوں کی اندرونی ظلم و زیادتی سے حفاظت کو بھی اسلام بڑی تاکید کے ساتھ لازم و واجب قرار دیتا ہے۔ اسلام کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر مسلم شہریوں کے ساتھ کسی قسم کی ظلم و زیادتی کو ہرگز برداشت نہیں کرتا، خواہ اس ظلم و اذیت کا تعلق ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو۔ ظلم کی قباحت و حرمت پر اور دنیا و آخرت میں اس کے دردناک انجام پر کثرت کے ساتھ آیات اور احادیث موجود ہیں۔ خاص طور پر غیر مسلم شہریوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ممانعت پر تو خصوصی ارشادات گرامی وارد ہوئے ہیں، اور آیت قرآنی، احادیث مقدسہ اور فقہائے امت کے اقوال کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی غیر مسلم شہری کو محض اس کے غیر مسلم ہونے کی بنا پر قتل کر دے، یا اس کا مال لوٹے، یا اس کی عزت پامال کرے۔ اسلام غیر مسلم شہریوں کو نہ صرف ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان غیر مسلموں پر زیادتی کرے یا ان کے ساتھ قتل و غارت گری کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ مسلمان وہی ہے جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔